الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور اس میں بہت پیاری ایک وہ روایت یاد آتی ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی زندگی کا جو انداز تھا اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا تو بزرگوں کو بھی بزرگوں سے محبت ہوا کرتی تھی، یہ تو ہے نا، ورنہ اگر بزرگوں سے محبت ہی نہ ہو تو بزرگی کہاں سے ملے گی؟ بزرگی ملتی ہی بزرگوں سے محبت کی وجہ سے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو بزرگی بھی مل جاتی ہے، ورنہ وہ بزرگی نہیں ہوتی، وہ اب ایسے ہی مطلب کہ وہ عجیب و غریب قسم کا حال ہوتا ہے۔ تو جن بزرگوں کو ہم پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیں آپ، اب یہ خود بڑے کامل تھے اور بزرگوں سے محبت کرنے والے تھے، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں انہوں نے چلہ کیا، وہیں آپ کے مزار فائز الانوار پر وہ رہے، کئی دن رہے، وہیں عبادت کرتے رہے، اور وہیں سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ساری منزلیں طے کرتے رہے، اور آخر جاتے جاتے لکھ گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ لیکن یہ دیکھا یہ گیا کہ یہ جو ہم بزرگوں کو جو دیکھتے ہیں یا بزرگوں کی سیرتوں کو سمجھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ بزرگان دین خود بھی بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کی نا انہوں نے، یہی سمجھ میں آیا نا، انہوں نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کی، مگر کیا یہ محبت صرف اسی حد تک تھی کہ جس حد تک آج ہماری محبتیں ہیں کہ مزار شریف پہ جائیں گے، حاضری دیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، چلے جائیں گے؟ ان کی محبتیں ان بزرگوں کی زندگیوں کے مطابق ڈھلنے کے نام پر تھیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ محبت خود بھی ایک واقعی ایک اچھی شے ہے، بزرگوں سے جو محبت ہے اس کا میں انکار نہیں کرتا، ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام سے محبت، بزرگوں سے محبت، ان کی چاہت، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ان کی تعظیم، ان کا ادب، یہ آئیں تو ان کے ساتھ یوں کریں، یہ ہوں تو ان کے ساتھ یوں کریں۔ لیکن اگر ہم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ تمام بزرگان دین کی سیرت دیکھیں، ہمارے ائمہ مجتہدین کی سیرت کو دیکھیں، سب کو بزرگی جس کے صدقے میں نصیب وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ساری بزرگیاں ان کے قدموں کے صدقے میں نصیب ہوتی ہیں، ساری ولایتیں، سارے درجے انہی کے قدموں کے صدقے نصیب ہوتے ہیں۔ اب اس خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ذات مبارک کو دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے صرف محبت ہی نہیں کی، محبت تو تھی ضروری، کیونکہ وہ تو قرآن پڑھتے تھے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ٹھیک ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ہی، محبت کا راستہ ہی بتا دیا گیا کہ محبوب کی اطاعت کرو تو تم سے اللہ محبت کرے گا۔ تو یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے یہ صرف محبت ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی محبت میں اطاعت رسول بھی شامل تھی، جو کہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ بات اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت ہونا یہ اپنی جگہ پر ایک اچھی شے ہے، بزرگوں سے اللہ کے لیے محبت ہونا۔ یہ مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، یہ بھولنا نہیں چاہیے مسلمان کو۔ تو اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، محبت تو ہوتی ہے بزرگوں سے، مگر اس محبت میں ان بزرگوں کی سیرت کہاں ہے؟ بھائی فلاں بزرگ کیسے بن گئے؟ آپ ہانگ کانگ میں برسوں سے ہیں، آپ جب کہیں آتے ہیں تو آپ کسی کو اپنا ماڈل بناتے ہیں۔ اگر آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں بھائی تو میں اس کے جیسا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں،
آپ کو ہنر سیکھنا چاہ رہے ہیں، میں اس کے جیسا ہنر سیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ فلاں کام جو میں اس کے جیسا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، میں اس طرح کا گھر بنانا چاہ رہا ہوں، ماڈل بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے انداز کو فالو بھی کرتے ہیں. آپ کوئی کہے گا میں اس کے جیسا بزنس مین بننا چاہتا ہوں، تو آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے، یار یہ ایسا بزنس مین بنا کیسے، اس کا روٹ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، یہ کیسے آیا تھا، جب آیا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ بڑا آدمی بنا کیسے، اتنی بڑی کمپنی سے بنائی کیسے. اب اگر آپ کو بھی اتنی بڑی کمپنی بنانی ہے اور آپ کو اس کے لیول کو پانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے تمام تر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کریں گے. میں بھی یہ کروں، میں بھی یہ کروں، میں بھی یہ کروں، فلاں آئٹم یہ یوں منگاتا تھا، وہ آج 20 سال کے بعد بلک میں منگواتا ہے، مگر آج آپ کو 20 سال تو نہیں ہوئے، آپ شروع میں ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی شپمنٹ منگوائیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے کہ یار چلو میں بھی آہستہ آہستہ بڑھوں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں بھی اس کی طرح کنٹینر کے کنٹینر منگواؤں گا اور بلک کا بلک کام کروں گا، ہول سیل میں کام کروں گا. لیکن وہ آج نہیں آپ کر پا رہے، آپ نے سٹارٹ تو دیا نا، انیشیٹ تو دیا نا آپ نے. بزرگوں کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ یہ جس درجے اور جس مقام کو پہنچے ہیں میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی معرفت پالوں. ان کو جو اپنے رب کی پہچان حاصل تھی، میں بھی اپنے رب کی پہچان کے لیے کوئی عمل کروں. یہ جس راستے پر چلے تھے میں بھی اس راستے پر چلوں کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت سے کوئی اس کی پہچان یا اس کی محبت نصیب ہو جائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن بنتا ہے؟ محبت اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس نماز روزے تو زیادہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا. تو جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا. تو محبت یہ خود ایک اچھی شے ہے، مگر اب چلے اس پر یہ بھی غور کر لیں کہ ہمیں محبت ہے کس سے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا. آپ بولو مجھے فلاں سے محبت ہے، میں پوچھوں گا دلیل دو بھائی. ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوگی. آپ بولو مجھے فلاں سے محبت ہے، میں اس محبت کی دلیل دو. آپ بولو گے میں اس کے بغیر سو نہیں سکتا، اس کے بغیر کھا نہیں سکتا، اس کے بغیر پی نہیں سکتا، اس سے ملتا نہیں تو مزہ نہیں آتا. یہ دلیل ہوتی ہے نا. تو اس کی خوشی میں خوش ہو، اس کی غم میں غم زدہ ہو. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بھی کوئی دلیل تو ہوگی نا. یہ محبت راستے دکھاتی ہے اور یہ محبت ہمیں اپنے صحیح جگہ پر لے کر چلتی ہے. ورنہ الٹی سیدھی محبتوں پہ پڑھ کر ہم نے ہمارا بیرا گھر کرنا ہے. مال کی محبت بھی بیرا گھر کرائے گی، دنیا کی محبت بیرا گھر کرائے گی، اور دیگر الٹی سیدھی محبتیں بیرا گھر کرائے گی. محبتیں اللہ کے لیے کی جائیں، ماں سے کی جائے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، باپ سے کی جائے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نیک بندوں سے کی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے نا، کہ اس سے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے. تو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ کے ان نیک بندوں کے انداز زندگی کو بھی پڑھیں کہ یہ تھے کیا، یہ بنے کیسے، یہ ایسا کیا کرتے تھے، کس طرح ان کو یہ ساری پہچان و معرفت نصیب ہوئی ہے. تو ان میں کئی ایسے بزرگ آپ کو ملیں گے کہ جو پہلے بزرگ نہیں تھے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکو تھے. حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شراب پیتے تھے. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سود کا کاروبار کرتے تھے. اور یہ بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تو شراب پیتے تھے، شرابی تھے. جا رہے تھے راستے میں اللہ کا نام نظر آیا، اللہ کا نام کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، عزت سے اونچے مقام پر رکھا، اور بس یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا کی اور انہیں ولایت کا درجہ دے دیا کہ انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں ان کی تعظیم ڈال دی، اور ایسی تعظیم ڈالی کہ آپ اس مقام پر پہنچے جس کو مطلب کہ وہ شہود کا مقام کہتے ہیں نا.
یعنی ایسے مقام پر تھے کہ اللہ کی معرفت و محبت ایسی آپ پر غالب آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے، جوتے نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ محبت الہی کا وہ غلبہ تھا آپ کے اوپر، اور یہ ایسا غلبہ تھا اور یہ ایسی مقبول محبت تھی کہ اب چونکہ اب چپل تو پہنتے نہیں تھے، اور چپل نہ پہننا تھا کس وجہ سے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان تھی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو معرفت نصیب ہوئی تھی، پہچان نصیب ہوئی تھی، قرب نصیب ہوا تھا اللہ کی محبت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ یہ جس راستے پر چلتے تھے نا، اس راستے پر کوئی جانور گندگی نہیں کرتا تھا۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق اس کی کیسی تعظیم کرتی ہے۔ ارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ ایک نظام دے دیا، ورنہ جانور میں عقل کہاں ہوتی ہے؟ جانور میں عقل تھوڑی ہوتی ہے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہم بولتے ہیں بھائی جانور ہے کیا ہے، تو جانوروں میں عقل نہیں ہوتی۔ مگر یہ اس جگہ پر نجاست نہیں کرتے جس جگہ سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ ایک آپ کی گزرگاہ سے جانور نے نجاست کی، تو وہ شخص سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو آج بشر حافی انتقال کر گئے۔ معلومات کی تو پتہ چلا واقع انتقال کر گئے۔ تو یہ ایک واقعہ، ایسے تو کئی واقعات ہیں۔ یہاں جو میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھا، یہ پڑھا تو پتہ چلا نا کہ اللہ کے نام کی تعظیم سے کتنا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اور بزرگوں کی سیرت، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اسی طرح ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھے، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، 25 سال جنگلوں میں آپ نے ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، اور استرحامت علم دین حاصل کیا۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان، تو کوئی ایسا ہے نہیں جو بزرگ نہ ہو، سارے صحابہ کرام بزرگ ہیں، اور ان صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز کیا تھا، عبادت کا، محبت رسول کا، محبت الہی کا، محبت قرآن کا، محبت عبادت کا، ان کا اندازہ زندگی کیا تھا۔ صحابہ کرام کی سیرتیں اور اولیاء کرام کی سیرتیں، ان کا مطالعہ کریں۔ آپ بولیں گے ان کا مطالعہ کہاں کروں بھائی، کہاں پڑھیں، کون سی کتابیں ہیں؟ تو کتابوں کا نام میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک ہی کتاب کا نام دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں کی باتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور کئی اولیاء کرام کی مبارک زندگی کے واقعات، ان کے ارشادات، ان کے اپنے ارشادات بھی، ان سب پر مجموعہ یہ کتاب ہے، اللہ والوں کی بات ہے۔ یہ بزرگ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کا ترجمہ ہے، 6 جلدیں اس کی مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا ہے، 6 جلدیں، بہت عظیم کتاب ہے یہ ہونی چاہیے گھر کے اندر، پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس طرح اور کتابیں، فیضان سنت اتنی موٹی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، وہ گھر میں رکھیں، اس میں بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری کتابیں جو گھر میں رکھیں، درس دیں فیضان سنت کا، انشاءاللہ ہوگا۔ بچے پڑھیں آپ کے، اس ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کی اولاد کو یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھ آپ آئیں اپنے ملک سے، پاکستان سے آئیں، بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کے والدین سے سیکھنے کو مل گئی ہیں۔ اچھا، اس وقت والدین جتنا اولاد کو ٹائم دیتے تھے آج والدین نہیں دے پا رہے، یہ بات درست ہے؟ ایک زندگی کا انداز بدل گیا ہے، کیونکہ آج آپ کو تقریباً 10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہو یہ گیا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بچہ اسکول میں، جب گھر پر آتے تو بچہ سو چکا ہے، ایسا بھی ایک تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو پراپرلی جس کو ٹائم دینا چاہیے ویسا ٹائم دیا نہیں جا رہا۔ اس طرح کے کئی اور ممالک ہیں جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو، ماں تو دے دیتی ہے، ماں نے کیا کرنا ہے، لیکن عموماً والد کو جو ٹائم دینا چاہیے والد اپنا ٹائم نہیں دے پاتا۔ تو ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا کریں کہ اپنے بچوں کو کتابوں کے ساتھ دوستی کروا دیں۔ اب ان کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل فون دے دیے، ان کے ہاتھوں میں ہم نے گیمز دے دی، فلمیں ڈرامے گانے بجے سنیں گے، معاذ اللہ گیمیں میں کھیلیں گے، اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماریں گے، جواب دیں گے اور جا کر سو جائیں گے۔ آپ کو لوگوں کا بچہ میرا، تو بچہ تو یہیں بڑا ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بچہ یوں ہی بڑا ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آہستہ 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 یہ جس رنگ میں رنگے گا آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں
جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی یہ کوئی میں فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ سے، پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں، کوئی نیا راکٹ نہیں بننا یہاں پر۔ جس طرح کا ماحول یہاں ہے اور جس طرح ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے یہاں پرورش پا رہے ہیں، ایسا کلچر دنیا کے کئی ملکوں میں ہے۔ 10-15 سالوں سے جو ایک چینج ہے ورلڈ وائڈ، گلیمرائز اور ماڈرن نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو چینج ہے، اس میں جن بچوں کی پرورشیں ہو چکی ہیں پچھلے 10-15 سال پہلے، ان کا حال دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ یہ نہ تصور کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ نیا ہوگا، نیا ویا نہیں ہوتا، جیسا ہو رہا ہے نا ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آپ انہی حالات کو، انہی واقعات کو دیکھ کر اپنی اور اپنے بچوں کی کو پروٹیکشن کا کوئی سلسلہ شروع کریں۔ ہم ابھی راستے میں آ رہے تھے، جامع صاحب سے پھر یہی بات ہو رہی تھی کہ یار یہاں کچھ کریں، یہاں کچھ کریں تاکہ یہاں کے بچوں کا کچھ مستقبل ہم دیکھ سکیں۔ یقین مانیں جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی ادھر ہے کیا، آپ انہی بچوں کے لیے جی رہے ہو، اور آپ کس کے لیے جی رہے ہو؟ ایک طرح سے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ کا خرچہ کتنا؟ آپ مطلب کہ 2-4 ہزار روپے میں اپنا گزارا کر لو گے، آپ کا خرچہ کتنا؟ کس کے لیے کما رہے ہو آپ؟ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کما رہے ہیں آپ۔ کرایہ کس کے لیے دے رہے ہیں آپ؟ فیملی کے لیے دے رہے ہیں۔ جاب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کام کس کے لیے؟ فیملی کے لیے کر رہے ہیں آپ، چاہے وہ فیملی یہاں یا فیملی آپ کے ملک کے اندر ہے، لیکن فیملی کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر آپ بتائیے کہ آپ لکڑی بنا رہے ہیں، لکڑی کا فرنیچر بنا رہے ہیں، کیا آپ اس فرنیچر کو دیمک سے بچائیں گے؟ دیمک سے بچائیں گے؟ کیوں بچائیں گے دیمک سے؟ اتنا خوبصورت آپ نے فرنیچر کا ڈھانچہ تیار کر لیا، فرنیچر بنا لیا، اگر اس کے اندر دیمک لگ گئی، خود آپ کے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، آپ بھی بیٹھو گے تو ٹھا کر کے گر جائے گا، کھوکھلا ہوگا نا، دیمک تو کھا جائے گی نا۔ تو جو آپ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے فیملی کا جو فیچر بنانے کا سوچ رہے ہیں، اس سے دنیا کی محبت کی اور گناہوں کی محبت کی جو نحوست کی جو دیمک ہے، اس دیمک سے کیا آپ اپنی نسلوں کو بچائیں گے؟ نہیں۔ کہ اگر یہ دیمک لگ گئی اور پتہ چلا آپ کو بہت بعد میں، تو دیمک تو کھا چکی ہوگی اندر سے ہی کھاتی ہے دیمک، باہر سے بعض اوقات خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس لیے آنکھیں بند کرنے کے بجائے آنکھیں کھولیں۔ بے عملی کی جو دیمکیں ہیں، یہ ہماری نسلوں کو افیکٹ نہ کریں، اس کے لیے کچھ عمل آپ کریں۔ آپ لوگ سوچیں یار، سوچ یہاں پر یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں لوگ یوں ہیں یار، ہاں کیا کر سکتے ہیں، اصل میں ٹائم نہیں ہے۔ کیا کر سکتے ہیں میں مطلب یہ کہ ٹائم نہیں ہے بھائی، کیا کریں؟ کدھر جائے بھائی؟ مدینے۔ صبح دوپہر شام ہمارا اسی طرح گزر رہا ہے، میرا خیال ہے 8-10 سال آپ کے اسی طرح گزر گئے، بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک آپ بھی بہت شروع میں سوچا ہوگا کہ نہیں میں یوں نہیں یوں کروں گا، لیکن وہ ایک دھارا بن چکا ہے، ایک رول بن چکا ہے، اب اسی ٹریک کے اوپر آپ بھی چل رہے ہیں، آپ کے بچے بھی چل رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بدل دیں گے، وہ بدل دیں گے، یوں کریں گے، لیکن ہو کچھ نہیں رہا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے سر بتا رہے ہیں کہ میں کوئی آپ کی اپنی پرسنل باتیں کر رہا ہوں، یار ہے تو کچھ ایسا ہی، مگر ہو کچھ نہیں رہا ہے۔ پھر اینڈ آپ کا یہ ہے گا یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا، خلی ولی جانے دو، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہونا؟ کیوں نہیں ہونا؟ کیا پہلے یہ 10 جگہیں تھی جس طرح آپ کے مدرسے ہیں؟ ہوئی نا؟ پہلے یہ جگہ نہیں تھی نا، آپ کہاں جاتے تھے، کدھر بیٹھتے تھے؟ لیکن آپ لوگوں نے کوشش کی تو کچھ ہوا، آج آپ آ کر بیٹھے، کچھ ہوا۔ آپ کچھ چاہے کرنا ہو تو سکتا ہے۔ میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ یہ نمازیں پڑھا رہے، لیکن نمازیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ نمازیں پڑھانا اور 1-8 گھنٹہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا دینا یہ اچھا کام ہے، لیکن جو پوزیشن ہے نا یہ کچھ اور ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ یہاں کو ادارے قائم کریں اپنے بچوں کے لیے، جس میں آپ کا نظام ہو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق۔ اور میری ناقص معلومات یہ ہے کہ ایسی چیزیں یہاں پر پاسبل ہیں، کیونکہ یہاں فریڈم ہے، اصول ہیں، قانون ہیں، بٹ فریڈم ہے۔ فریڈم نہ ہوتا تو ہم یہاں بیٹھتے کیوں روڈ کے کونے پر؟ ہم دین کی، اسلام کی باتیں کر رہے ہیں۔
اور ہمارا ایک اپنا مذہب ہے، مذہب اسلام ہمارا دین ہے، اور ہمیں اس بات کا یہاں فریڈم ہوگا کہ آپ اپنے دین کے مطابق اپنے نظام کو لے کر چلیں، لیکن ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق ہی سارا کام ہونا ہوتا ہے، لیکن ہم کوئی کسی بھی ملک کے قانون کو توڑنے کی نہ دعوت دیتے ہیں، نہ کبھی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی ایسا بنائے راستہ، میں خواب کی باتیں نہیں کرتا آپ سے، یہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں جسے ہم نے پورے ہوتے دیکھے ہیں۔ دعوت اسلامی کو جو میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں، مطلب مجھے دعوت اسلامی میں 91 میں دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آیا، اس وقت سے دیکھ رہا ہوں بہت بہتر سے بہتر صورتیں بنتی گئی، لیکن 2000 میں شورا بنی تھی، مرکزی مجلس شورا کے بعد پھر بہت کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایون کہ آپ میڈیا دیکھ لیں دعوت اسلامی کا، ہم کیسے چینل چلا سکتے تھے؟ ہم تو نہیں چینل چلا، ہم تو چینل والے لوگ ہی نہیں تھے، مگر چینل چل گیا نا، اور اس کے علاوہ دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم بن گیا نا، اور نہ جانے کیا کیا مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ کو ہانگ کانگ کے اندر تو اس کی ہوا بھی نہیں آئی ہے ابھی تک، اس کی ہوا بھی نہیں آئی ہے۔ کئی چیزیں جو یو کے میں ہو رہی ہیں، کئی چیزیں جو امریکہ میں ہو رہی ہیں، کئی چیزیں جو ہند میں ہو رہی ہیں، کئی چیزیں بنگلہ دیش ہو، یعنی پاکستان میں بنی ہوئی دعوت اسلامی کا کئی ایسا کام ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، جس کا تعلق آپ کی نسلوں سے آپ سے، آپ کی اولاد سے، اور آپ کے گھر کی عورتوں سے۔ یہاں ہمارے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ ایون کہ اگر یہاں کی اگر کوئی چائنیز تھی اور انہیں آپ نے مسلمان کر لیا، شادی تو کر لی مسلمان کے، کلمہ پڑھا گا، مگر اس کو خود اسلام کتنا آ رہا ہے؟ اس کو خود دین کتنا آ رہا ہے؟ اچھا، اب آپ کی نسلیں اسی ماں کی گود میں پرورش پا رہی ہیں نا، اسی ماں کی گود میں پرورش پا رہی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں ہمیں دین اتنا آتا نہیں ہے نارملی، کیونکہ ہم نے کھانا پینا کمانا، اور ہم نے زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا ہے، یار کماؤ 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 کماؤ، بیوی بچوں کا پیٹ پالو۔ دین سیکھنا، مذہب سیکھنا، اسلام اور قرآن و حدیث کی باتیں سیکھنے کی طرف ہم اللہ کی پناہ ہم گئے نہیں جیسا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نارمل اتنا نہیں پتا۔ اچھا، جو شادی ہوئی ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے، وہ تو مسلمان ہو جائے تو میں ادھر شادی کر لوں گا، یہ شادی کروں گا تو تیرا کام بھی ہو جائے گا، میرے بھی 10 کام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک والا حساب تھا۔ مگر وہ مسلمان اگر ہو گئی تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہے۔ اب اس کو آپ نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان تو ہو گئی، لیکن اب اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کو دین کتنا سکھایا، وہ اسلام و دین کتنا جانتی، وہ بچپن سے جس مذہب کو سمجھتے بڑی ہوئی، اور اب وہ کنورٹ ہوئی، تو جو اس کا مذہب جتنا اس نے سیکھا تھا، اپنا پرانا باطل مذہب، تو کیا جو اس نے اسلام قبول کیا تو کیا اسلام اس نے اتنا سیکھا؟ اب اس کی گود میں آپ کی نسلیں پرورش پا رہی ہیں، جو ماں کی گود کہلاتی ہے، اسی کی ماں ہے۔ تو ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے۔ آپ چلے باہر کمانے کے لیے، ماں بیٹھی بچے کو پالنے کے لیے، اور اگر وہ بھی گئی ہے کمانے کے لیے تو بچہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، وہ گیا اسکول میں کچھ اور کرنے کے لیے۔ یہ عجیب سی دنیا، عجیب سا کلچر بنا ہوا، میں نہ جانے کہاں گھوم رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں کیوں یہ بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے ایک ہمدردی اندر سے کہ یار میرے مسلمان بھائیوں کا میں کو ہمدردی کروں، کچھ تھوڑا سا رکے، میری بات کو سنیں، اسٹے کریں، دوڑے نہیں، بھاگے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میری بات کو تھوڑا اسٹے، بھول جائیے کمانا کب سب کرنا، یہ سب چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم نے اس سچویشن کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سچویشن پر کوئی غور نہ کیا تو دنیا میں بھی اس کے نتائج برے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جواب کیا دیں گے؟ جب آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو دین کتنا سکھایا، آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو دین کتنا سکھایا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے دین کتنا سیکھا۔ قیامت کے یہ سوالات آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، حالانکہ عمر میں جوانی تھی مگر جوانی کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ میری بات کو سمجھے، اسٹے کرے،
5, 10, 15, 20, 25, 50,000 ڈالر کما لینا یہ کوئی فنکاری نہیں ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ غیر مسلم کما رہے ہیں، اور بھی کما رہے ہیں۔ آپ کتنا کما لو گے؟ کما کر بھی کتنا کما لو گے؟ پھر دوسری بات ہے کب تک کما لو گے؟ ریٹائرمنٹ لائف ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد میری باتیں یاد آئیں گی آپ کو؟ جب بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، باپ بوڑھا ہو گیا ہوگا، اور کلچر نے اس کو یہ سکھایا ہوگا کہ پرائیویسی لائف ہونی چاہیے، پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے۔ پھر بوڑھے باپ کی کھانسی جو ہے نا بچے کو تکلیف دیتی ہے، بوڑھی ماں کی کرکراہٹ بچے کو تکلیف دیتی ہے، وہ بچہ نہیں رہا، وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی بھی شادی ہو گئی ہوگی، وہ بھی یہاں سے کسی چوپا سے شادی کر لے گا، اور وہ بھی لے آئے گا کسی کو، اس کی بھی پتہ نہیں تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، سمجھا ہم بھی نہیں سکیں گے، بولے گا بھائی سوئی کے پیچھے دھاگا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو وہ سب ہو رہا ہوگا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا؟ 10، 15، 20، 25 سال کے سوچ، بھائی آپ تو پلانر ہے نا، مستقبل کا سوچ کے تو یہاں آئے ہوں گے آپ، تو بھائی یہ بھی تو کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ اتنی محنت کرنے کے بعد آپ دکھوں کی زندگی دیکھو، مجھے بھی تکلیف ہوگی، میں یہ نہیں کہتا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، اور آپ اپنے آپ کو یوں سوچے بھی نہیں یار کسی کا ہوتا ہوگا میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ کبھی اس طرح نہیں سوچا گا۔ آپ یہ سوچے یار ہو گیا تو ایک آدمی تو کونے پہ کھڑا گن کھڑی کر کے آپ کی طرف اشارہ کرے اور آپ ادھر منہ بھار کے دیکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں گن ہے، وہ اعلان کرے گا میرے اس پوری گن میں ایک ہی گولی ہے، میری اس گن میں ایک ہی گولی ہے، فائر کروں گا ایک ہی کو لگے گا، آپ کھڑے ہو جاؤ گے؟ اب ایک ہی کو لگے گا نا، اتنے لوگ ہیں، میرے کو تھوڑی لگے گی، کھڑے ہو جاؤ گے آپ؟ ہاں چلا دیکھتا ہوں، میرے کو اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کو بھی لگ جائے گی، ضرور میرے کو لگے گی، کیا سوچ کے کھڑے ہو جاؤ گے یوں کہ بھاگو گے؟ آپ کیا کریں گے؟ صحیح بتائیں، ریئلٹی کیا ہے؟ بھاگیں گے نا، لگ جائے گی، اللہ بول رہا ہے ایک ہی ہے، ایک ہی کو لگے گی، مگر پھر بھی آپ بھاگو گے۔ مگر یہاں پر جو میں سمجھا رہا ہوں، یہاں تو برسٹ ہے پورے کے پورے، پھر بھی سوچ رہے نہیں ضرور تھوڑی میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہزاروں کے ساتھ ہو گیا ہے، ہزاروں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ سے پہلے جو یہاں لوگ آئے تھے ان سے جا کر پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، جن کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے یہاں پر، کیا ہوا بھائی، کیا لائف ہے؟ نظر آنے والی زندگی کا نہ دیکھیں، یہ پوچھنا بھی ایک ایسے ہی چوٹ کے لیے، ورنہ کسی کی زندگی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نارملی طور پر یہ نارملی بھی کیا ریئلٹی بھی یہی ہے کہ جو بوگے تو گندم نہیں کاٹو گے، کینو کا بیج بوگے تو تربوز نہیں نکلے گا۔ سوچے تو صحیح ہونا کیا ہے آگے؟ بچہ یہاں ہی ماحول میں پلا بڑا ہے، آپ کس چیز کی اس سے توقع رکھو گے؟ اس کو پتہ ہے کہ 10-12 گھنٹے محنت کروں گا تب جا کر میں بھی 2 پیسے کماؤں گا، میری بھی شادی ہو گئی ہے، اب ابا تیری زندگی گزر گئی، تو کھا کا ٹاٹا مار، یہاں ویلفیئر کا کام ہے، میں ویلفیئر سے پیسے دلا دیتا ہوں، یہ گورنمنٹ تمہیں بھی پال لے گی، میرے کو بھی تو نے گورنمنٹ کے ذریعے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اسلامک کلچر ہے، اولاد کو ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں کچھ سمجھایا گیا ہے۔ آپ یہاں پر ان کی زندگیوں کے UK چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، اس طرح کے جو بھی ویسٹرن کنٹری چلے جائیں، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کا فیملی انفراسٹرکچر ڈیمولش ہے، کوئی فیملی انفراسٹرکچر نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا، ماں باپ کی ایک اپنی زندگی بن گئی، یہاں تو کہ ٹونی مونی کتا اتنا نظر نہیں آیا، باقی UK میں جاؤ تو وہ بوڑھے ماں باپ ہے اور اتنا چھوٹا سا کتا ہے، جتنا خوبصورت کتا ہوگا اتنا اچھا ان کو بیٹا نظر آ جاتا ہے، اس میں وہ کتے میں اپنا بیٹا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہنا ہے؟ کلچر ہے کہ ایسا ہی کلچر ادھر ہے، ملتا جلتا، یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں جو زندگی کا انداز ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنا بچائیں نا، چھوڑے نا سب کو، چلو آپ اپنا بچائیں۔ میں جو یہاں آپ سے اتنی باتیں کر رہا ہوں، کیا میری فیملی یہاں ہے؟ نہیں ہے، میری فیملی تو یہاں نہیں ہے، میرے بھی بچے یہاں نہیں ہیں، مگر میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میرا دل اور مجھے درد ہونا یہ میرا ایک اسلامی تقاضا ہے۔ مجھے یہاں 25-50 ہزار ڈالر کمانے والے پر آپ میرے سینے کو چیر کر دیکھیں، واللہ کوئی رشک کی بات نہیں ہے، کوئی رشک کی بات نہیں ہے۔ اللہ آزمائی سے بچائے، اللہ آزمائی سے بچائے۔
اگر کوئی $2 لاکھ دے نا مجھے کہ یہاں آ جاؤ فیملی لے کر، میں نہ ہوں، وہ دیں گے بھائی آ جاؤ، یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے، مگر اب چونکہ آپ یہاں ہیں، میں تو نہ آؤں تو کی بات ہے نا، آپ تو آ گئے نا۔ اچھا آپ میں بعض ہوئے جن کے پاس تو آپ کو آپشن بھی نہیں ہے کہ یار اب کہاں جائیں گے، یہیں رہنا ہے، یہیں شادیاں کر لی ہیں، یہیں بچے ہو گئے، اب یہی فیملی، یہی گھر ہے، اب ہمیں یہیں، تو میں آپ کو یہیں رہ کر کچھ تھوڑا بہت پروٹیکشن کرنے کا آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ یہاں ادارے بنائیں۔ میں اپنے مبلغین کو بھی عرض کروں گا، مجھے بہت عجیب، میں آیا ہوں 2012 میں، مگر شاید اتنا کلوز آئی سے دیکھنے سمجھ، عمر کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بھی تبدیل بھی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی جیسے گرو کرتی ہے، اس کی سوچیں، اس کے تھاٹ، اس کا ویژن تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اور وہ ریئلائز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے بچے بھی جب میں 2012 میں آیا تو ہوئے ہوئے کر رہے ہوں گے، اور آج وہ بھی ہو گئے ہوں گے 8-10 سال کے بھائی، اس تو 2 سال کا بیٹا ہوگا، آج آپ کا بیٹا 8-10 سال کا ہو گیا ہوگا۔ 1 گھنٹہ مدرسے بھیج دینے سے آپ کا کام نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لیں، ادھر بٹھا لے دماغ کے اندر، کیونکہ وہ 8 سے 10 گھنٹے جس اسکول میں پڑھ رہا ہے نا، اور پھر گھر آ کر جو کچھ کر رہا ہے نا، اور آپ کے ایکشن میں جو کچھ کر رہا ہے نا، وہ چیزیں نہ آپ روک سکو گے نہ روک پاؤ گے۔ یہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ بیٹے آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہاں آئے ہیں، ورنہ کل آپ اندر ہو گئے، یہ پیاز جوگر پہن کے سائیکل پر پینڈل مار رہا ہوگا، ہاں ٹاٹا بابا، پتہ نہیں کیا کیا بولے گا، یہ کر نہیں سکیں گے کچھ بھی آپ، مگر آج کر سکتے ہیں اسموتھلی، پیار اور محبت کے ساتھ۔ میں تو صرف مائنڈ ہی دے سکتا ہوں۔ اچھا یہ بھی اندازہ ہے کہ میں بیان ختم کروں گا، آپ ہاتھ ملائیں گے چلے جاؤ گے، شاید ہو گئے گا بات کہہ رہے گے یار بہت اچھا بیان کیا تھا، یار بہت اچھی باتیں سمجھایا تھا، چلو سو جاؤ گے، کھاؤ گے پیو گے، کل پھر کام پر چلے جاؤ گے، یہ اس کا بھی اندازہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیس بنے کیسے۔ اب یہ میرے اللہ ان مبلغین کو سلامت رکھے، یہ کچھ مل ملا کر کریں تو کریں، ورنہ کچھ آپ بھی ان کو ہلائیں جلائیں کہ بھائی کچھ کرو، سوچے اس کے اوپر۔ میں نے آپ کے سامنے آپ ہی کے فیوچر کی کوئی چیزیں جو پریکٹیکلی چیزیں تجرباتی طور پہ نظر آتی ہیں رکھی ہیں، اور آپ غور کریں اس کے اوپر، خود کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنی نسلوں کے لیے کچھ سوچیں، اسلامی بہنوں کے لیے کچھ سوچیں، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سوچیں، بچیوں کے لیے، صرف بچے ہی نہیں، آپ میں سے کتنے کے بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں گی، آگے جا کر آپ کو بیٹی کے لیے پھر لڑکا بھی آپ کو باہر ڈھونڈنا پڑے گا، ادھر تو لڑکا بھی نہیں ملے گا۔ یہ یا تقریباً مستقبل یہی ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر چل بھائی ملک چلتے ہیں، وہاں ہوگے، وہاں انویسٹمنٹ ڈھونڈو گے، کوئی پیسے کھا جائے گا آپ پہ، وہاں یہی ہوگا، یہ بیچارے یہی آتے ہیں باہر سے تھکے آ رہے، کروڑوں روپے لے کر آتے، بزنس ان کو وہاں پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی تو باہر گزر گئی، یہاں کی مینٹلٹی وہاں کی مینٹلٹی الگ ہے، کروڑ روپے آ گئے، کوئی 2-4 لوگ ڈھونڈے، رشتہ دار، یا بھروسہ کرنا نہ کرنا، یار چل 2-4 کروڑ روپے ایک کو دے دیا، 2-4 کروڑ روپے ایک کو دے دیا، 2-3 سال کے بعد پتہ چلے ادھر کھا گیا، ادھر کھا گیا، ادھر کھا گیا، آپ کی زندگی بھر کی ساری محنت کو کھا کر بیٹھ گیا۔ یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں، ایمانداری سے بتاؤ۔ تو بھائی 10 سال 20 سال کے بعد جو ہو سکتا ہے، آج سوچ لو نا کہ یار یہ اس کا کیا حل کیا۔ اب یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ مطلب کہ سود پر پیسے لے لو گے، انٹرسٹ پر پیسے جمع کرا دو گے اور سود کھاؤ گے، معاذ اللہ۔ کیا محنت کریں گے، کیا کریں گے؟ فیوچر آفٹر آل میں نے دیکھا ہے، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک فیملی ہوتی ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، آپ کا داماد ہوگا، یہ سارے میں آپ بڑوں سے بات کر رہا ہوں جو فیملی والے، یہی ایک ہماری چین بنی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے ہی ملک میں جھانکنا ہے۔ ہند والا ہند کی طرف جائے گا، بنگلہ دیش والا بنگلہ دیش کی طرف جائے گا، پاکستان والا پاکستان کی طرف جائے گا۔ بہت زیادہ میرپور میں ڈھونڈو گے، ادھر ڈھونڈو گے، جینا میلہ میں ڈھونڈو گے، بھائی کہاں ہے لڑکا، یہاں بلاؤ گے تو بولو گے ہاتھ سے نکل گیا، ادھر جاؤ تو بولو گے پیسہ نکل گیا۔ تو یہ ساری سچویشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ جو ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں، بچا رہے ہیں، بیلنس بنا رہے ہیں، وہاں رکھ رہے ہیں کہ چلو وہاں پہ 2-4 گھر بن جائیں گے، پراپرٹی بن جائے، وہاں پتا چلا کہ اس نے قبضہ کر لیا، اس نے قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ چھڑوانے کے لیے پتہ نہیں کروڑوں روپے تو خالی کروڑوں میں لگا دو گے آپ، پتا چلا کھایا پیا کچھ نہیں، کھلا سورا بارانہ۔ یہ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کے سامنے بہت پریکٹیکل چیزیں رکھی ہیں، فیملی کی رکھی ہیں، آپ کی رکھی ہیں، آپ کے بچوں کی رکھی ہیں۔ چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی آنکھیں آپ کی اولاد سے ٹھنڈی ہوں، آپ کا کلیجہ آپ کی اولاد سے ٹھنڈا ہو،
آپ دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یار ہم نے جو کمپرومائز کیا، سیکریفائز کیے، یار ہمیں کوئی چیز نظر آئی ہے، اور یہ ٹھنڈک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوگی۔ اچھے کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، برے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ آپ اچھا کرو گے تبھی نتیجہ اچھا نکلے گا، اور اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بولو گے میں کماتا ہوں۔ آپ آگے جا کے بچے کو صرف اپنی کہانی سنا دو گے، تمہیں نہیں پتا ہم جناب کیسے پہنچے تھے، کس سمندر سے نکلے تھے، کس جہاں سے گرے تھے، کیسے ہم نے یہاں پر محنت کی تھی، تمہیں کیا پتا فٹ پاتھوں پہ سوتا تھا۔ بچہ یہ بولے مجھے نہیں پتا فٹ پاتھوں پہ سوتا تھا، بھائی میں نے نہیں دیکھا تھا، آج نہیں ہے، پھر کیا کرو گے آپ؟ وہ کہانی بھی نہیں سنے گا، ایک کا دفعہ سنے گا، بولا ابا جان کو دوسری کیسٹ لگا دو، جب بھی دیکھو 45 منٹ کی ایک ہی کیسٹ لگا دے، تمہیں کیا پتا، وہیں سے شروع ہوگی اور اینڈ میں ختم ہو جائے گی۔ پھر بوڑھے باپ کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں، اپنی ساری وہ قربانیاں ہوتی ہے، بچہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں باقاعدہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہمارے اہل محبت ہیں ان سے مشاورتیں کی تھی، یو کے میں بھی ہم نے یہی کیا تھا۔ ہم جا کر ان سے ملتے تھے کہ جو پرٹیکولر اس شعبے کو چلاتے تھے، جنہوں نے اپنے ٹائم میں اسکول اسٹیبلش کیا ہے، ان کو پتا ہوگا۔ پیرنٹ بیچارے ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ نہیں بیچارے نہیں کر سکیں گے۔ ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور ایک تجربے کار آدمی جس نے اپنے 10-12 سال یا 6-8 سال اس ڈپارٹمنٹ کے اندر معلومات کر کے نکالے ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ڈرل کرو تو سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ تھوڑا بہت ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ بہتر فرمائے، اور اللہ ہمیں اچھے ہی حالات دکھائے، آپ کو آپ کے بچوں کی، آپ کو آپ کے گھر بار کا اللہ تعالیٰ اچھا فیس دکھائے، اور آپ وہ چیزیں نہ دیکھیں کہ جس سے آپ کے ظاہر و باطن کو رنج ہو۔ اور اس میں بس آپ مذہبی تربیت کریں گھر کے اندر، میرا مشورہ یہ ہے۔ جو کچھ اب باہر ہوگا سو ہوگا، گھر تو آپ کا اپنا ہے نا یار، گھر کے اندر تو آپ چینل کو تو روک سکتے ہیں کہ بھائی مدری چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں چلے گا۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم وہ کھولیں گے تو یہ آ جائیں گے۔ اب جو گھر میں اپنے بچوں کا چینل نہیں تبدیل کر سکتا وہ اسکول کا تبدیل کرے گا بھائی؟ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی کتابیں تبدیل نہیں کر سکتا وہ مدرسہ کہاں سے تبدیل کرے گا بھائی؟ یہ ایک پریکٹیکل چیزیں ہے۔ یہاں ہانگ کانگ میں موجود مسلمانوں کو شیلٹر دے، جیسے یہ بھی ایک شیلٹر دیا ہے نا آپ نے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، بڑی راتیں آتی ہیں، ماشاءاللہ ناز شریف ہے، 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، آپ کو ایک شیلٹر ملا ہے، چھت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔